وجود دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات جن کا تعلق سورۃ العلق یعنی سورہ اقرا سے ہے وہ پڑھی، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر جامع حدیث پڑھی ہے. دونوں کے اندر علم کا، تعلیم کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا ذکر کیا گیا ہے. دین اسلام کی بنیاد علم پر ہے. ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اس لیے دین اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آدمی علم دین سے آراستہ، علم دین سے پیراستہ ہو. اگر اس کے پاس علم دین نہیں ہے تو وہ اپنے دین کو باقی نہیں رکھ سکتا، دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا، نہ اسے صحیح عقیدہ معلوم ہو سکتا ہے، نہ صحیح اعمال و عبادات انجام دے سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ اور جینے کا انداز اسے آ سکتا ہے. لوگوں سے میل ملاپ، لوگوں سے تعلقات، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، پاکیزہ اخلاق، یہ ساری باتیں بھی علم دین سے متعلق ہیں. اگر علم دین ہے تو اس کے اندر یہ ساری باتیں پیدا ہوں گی، اور اگر اس کے پاس علم دین موجود نہیں ہے تو ان ساری باتوں سے وہ عاری ہوگا، خالی ہوگا، یہاں تک کہ دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں دیندار ایماندار بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ علم دین سے بالکل بیگانہ رہتے ہیں، علم دین سے محروم رہتے ہیں. حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دین اسلام کی بنیادی علم پر ہے. میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سب سے پہلی وحی کے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے۔ اللہ کی کوئی خاص شکل کی عبادت تو نہ تھی، لیکن آپ اللہ کی طرف توجہ دھیان میں لگے رہتے تھے۔ غار حرا ہی میں ایک بار اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ کی وحی سنا جاتا ہے، جس کے الفاظ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ فرشتے نے آ کر پہلے تو کہا اقرأ، پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، میں نے کسی مدرسے میں یا کسی استاد کے پاس کہیں جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ ما انا بقاری۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، بہت زور سے دبوچا، بہت شدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے وہی بات فرمائی ما انا بقاری۔ فرشتے نے دوبارہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا، دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، اور جب چوتھی دفعہ فرشتے نے کہا اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھنے لگے۔ یہ سب سے پہلی وحی کے الفاظ ہیں، اور یہ وحی نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 600 برس کے تقریباً بعد۔ 600 برس تک کوئی وحی دنیا میں نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور 600 سال کے بعد ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں تھا۔ عرب کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں لکھنے، پڑھنے اور کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہیں تھا، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی اور تعلیمی اور دانشگاہ، کچھ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ بس یوں ہی پلتے رہتے تھے، پڑھنے سے، لکھنے سے، سیکھنے سے، علم سے بہت دور، وہ کوسوں دور تھے۔ اور انہی کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 40 برس اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے، اور آج آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو اس وحی کے اندر آپ سے کہا جاتا ہے اقرأ، پڑھو۔ جو نبی کبھی پڑھنا سیکھا نہیں تھا، جنہوں نے کبھی کسی تعلیمی درسگاہ میں داخلہ نہیں لیا تھا، کسی استاد کے سامنے کبھی زانوئے تلمس طے نہیں کیا تھا، ان سے کہا جاتا ہے اقرأ، پڑھو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ ہماری دین کی بنیاد پڑھنے پر ہے، ہمارے دین کی بنیاد علم پر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو یہ وحی نازل ہو رہی ہے، پڑھو۔ تو پڑھنے کا درس دیا جا رہا ہے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام کی بنیاد پڑھنے پر، علم پر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھی اللہ کے نبی کو حکم میں پیش کرنے کی، وہ پیش کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا وحید اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اعبد اللہ، اعبد اللہ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ برائی نہ کرو۔ عرب کے ماحول کے اندر بڑی برائیاں تھیں، شراب کی عادت تھی، زنا کی عادت تھی،
چوری کی عادت تھی، ڈکیتیاں پڑا کرتی تھی، فحاشی، عریانی، بدماشی، بدفعلی۔ غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی برائی جو وہاں موجود نہ ہو۔ تو اللہ چاہتے تو ان میں سے بھی کوئی بات کہہ سکتے تھے، مثلا نہیں کہہ سکتے تھے شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، فساد نہ مچاؤ، زنا نہ کرو، اور یہ سارے احکام قرآن میں موجود بھی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قرآن میں موجود ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال نہ کھا جاؤ۔ سود کے بارے میں کہا گیا سودی کاروبار نہ کرو، سود کا لین دین نہ کرو۔ یہ سارے احکامات قرآن میں موجود ہیں جو بعد میں اللہ نے نازل فرمائے، اور پہلی وحی کے اندر بھی اللہ چاہتے تو یہ حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان سارے احکامات کو تو بعد میں رکھا، اور سب سے پہلا حکم جو اللہ کے نبی کو دیا وہ یہ تھا اقرا، پڑھو۔ علماء لکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اگر انسان اچھا و سچا انسان بننا چاہتا ہو، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہو، اپنے اندر نیکیاں پیدا کرنا چاہتا ہو، فسادات سے اپنے آپ کو بری رکھنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ایک انسان بنانا چاہتا ہو، تو اس کا طریقہ ہے اقرا، پڑھو۔ اگر نہ پڑھا، جاہل رہا، تو جاہل تو ہر بےہودہ حرکت کر سکتا ہے۔ اسے کون بولے کہ بھئی یہ کرے یہ نہ کرے، کرنے کا کام نہیں کرے گا، نہیں کرنے کا کام کرے گا۔ یہ جہالت کی بیماری ہے جو تمام مصیبتوں کی جڑ ہے۔ جہالت ہر خبیث، ہر برائی، ہر شیطانی فعل کا ماخذ ہوتا ہے۔ ایک آدمی جاہل ہوتا ہے تو وہ ہر برائی کبھی بھی کسی بھی طرح انجام دے سکتا ہے، لیکن جس کے پاس علم آ جائے، علم کی روشنی آ جائے، اسے حق و باطل سمجھ میں آ جائے، اچھے برے کا فرق اس کے سامنے آ جائے، اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے، جو علم کی روشنی میں اس کو دریافت ہوا، تو پھر انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اس لیے علم کا بڑا مقام ہے دین اسلام کے اندر، اور دین اسلام اپنی بنیاد اس کو قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ان آیتوں میں کہا گیا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے۔ کیا پڑھو تو نہیں فرمایا، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں کا کوئی ذکر ابھی نہیں آیا، لیکن اتنا کہا کہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن پڑھنے میں ایک اصول یاد رکھو، اور وہ اصول ہے اللہ کے نام سے پڑھنا۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے لیکن اللہ کے نام سے نہیں پڑھتا، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کہا پڑھنے کو ان کو نہیں پڑھتا، تو یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے۔ چنانچہ آج بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، بہت پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ پڑھ کر کافر کے کافر ہیں، مشرک کے مشرک ہیں، بدبخت کے بدبخت ہیں، اور اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، اللہ کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے، لیکن اللہ سے بغاوت پر بھی تلے ہوئے۔ اس لیے اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ نام سے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھ کر، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر تم پڑھو گے تو یہ پڑھنا ساری دنیا کو چینج کر کے رکھ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور آپ نے دنیا والوں کو سبق پڑھایا، صحابہ کرام کو سبق پڑھایا۔ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے جہالت ختم ہو گئی،
اور دنیا کے اندر سے رذالت ختم ہو گئی، شرارتیں ختم ہو گئی، خبائث ختم ہو گئے، رذائل ختم ہو گئے، اور دنیا بالکل چینج ہو کے رہ گئی۔ ایک تو وہ دور تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو دنیا کا ماحول اتنا خراب کہ اس کی خرابی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کوئی برائی ایسی نہیں جو وہاں موجود نہ ہو، اور کوئی اچھائی ایسی نہیں جو وہاں موجود ہو، یعنی اچھائیوں سے خالی معاشرہ، برائیوں سے پر معاشرہ، ایسا معاشرہ تھا۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا پیغام لے کر نازل ہوئے تھے۔ آپ پر وہی سب سے پہلے آ رہی ہے، پڑھو، یعنی آپ دنیا والوں کو سمجھا دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ تمہیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے اور تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے اور تم کو علم حاصل کرنا ہے۔ جب تم علم حاصل کرو گے تو دنیا کو چینج کر کے رکھ دو گے۔ بھائیوں، دنیا میں جو علم آیا وہ دو قسم کا علم، ایک علم کو ہم کہتے ہیں عصری علم، یعنی دنیاوی علم، اور ایک علم وہ ہے جس کو کہتے ہیں دینی علم۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم وہ جو بدن سے متعلق، یعنی ہمارے جسم کا علم، کھانا ہے، پینا ہے، رہائش ہے، کپڑے ہیں، لتے ہیں، جوتے ہیں، مکان ہے، دکان ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے۔ مکان بناتے ہیں تو جسم کے لیے بناتے ہیں، دکان میں کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے جسم کی غذا پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اسی طریقے پر کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے لیے پہنتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے لیے لگاتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں تو ہمارے پیروں کے لیے پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر ہم ڈالتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانا ہے، پانی ہے، کپڑے ہیں، مکان ہے، دکان ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں، یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر ایک انسان اپنے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب کھائے گا تو جسم کو فائدہ، پانی پیے گا تو جسم کو فائدہ، کپڑے پہنے گا تو جسم کو فائدہ، جوتے پہنے گا تو پاؤں کو فائدہ، ٹوپی پہنے گا تو سر کو فائدہ، چشمہ لگائے گا تو آنکھوں کا فائدہ، دوا کھائے گا تو جسم کو دوا پہنچے گی، کوئی دل کی دوا ہے، کوئی دماغ کی دوا ہے، کوئی دانتوں کی دوا ہے، کوئی پیٹ کی دوا ہے، یہ بھی تو جسم ہی کو پہنچ رہی ہے دوا۔ اچھا، آپ کار میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ماشاءاللہ دنیا کے علم میں ترقی تھی تو کار بن گئی، دنیا کے علم میں ترقی کی تو ایروپلین بن گئی، دنیا کے علم نے ترقی کی تو عجیب عجیب حیرت انگیز چیزیں دنیا میں آج پائی جا رہی ہیں۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھ لیں کہ اس علم کے نتیجے میں جو چیز بھی بن کے آ رہی ہے اس کا فائدہ آپ کے جسم کو پہنچتا ہے۔ آپ کار میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کی روح کی سواری وہ نہیں ہے، آپ کے جسم کی سواری ہے۔ آپ ایروپلین میں اڑ کے جاتے ہیں تو آپ کے جسم کو لے کر آپ جاتے ہیں، یہ آپ کے جسم کی سواری ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ سب کچھ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ ایک علم ہے جس کا نام ہے علم الابدان، اسی کا نام عصری علم، دنیاوی علم۔ یہ دنیاوی علم جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ سارا علم وہ ہے جس کا فائدہ ہمارے جسموں کو پہنچتا ہے۔ یہ بھی ایک حد تک ضروری ہے، اگر یہ علم نہ ہو تو بھائی یہ دنیا اسی ترقی یافتہ کا ہوتی۔ دیکھو مکانات کو ترقی ہو رہی ہے، دکانوں کو ترقی ہو رہی ہے، عمارتوں کو ترقی ہو رہی ہے، کپڑوں کو ترقی ہو رہی ہے،
یہ اتنی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے مسجد کی، یہ دنیاوی علم کی ترقی کا ایک جو ہے نمونہ ہے آپ کے ساتھ۔ اس سے بھی اعلیٰ اعلیٰ مسجدیں دنیا میں موجود ہیں، اعلیٰ اعلیٰ بلڈنگیں دنیا میں موجود ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، بہت ہی مستحکم، بہت ہی مضبوط قسم کی عمارتیں، یہ سب کا سب دنیاوی علم کا نتیجہ ہے۔ تو ایک حد تک یہ دنیاوی علم اللہ نے اس کو خود اوپر سے نازل کر کے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ بھائی تم دنیا میں رہتے ہو، کھانا کھانا پڑے گا، تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی اور مشروبات کی ضرورت ہوگی، کپڑوں کی ضرورت ہوگی، مکان و دکان کی ضرورت ہوگی، اور اسی طریقے پر مختلف اور چیزیں تمہارے لیے درکار ہوگی۔ اس علم کے ذریعے سے ان چیزوں کو پیدا کرو۔ ایک علم یہ ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جس کا نام ہے علم الادیان، دین کا علم۔ یہ دینی علم وہی ہے جس کو ہم قرآن کا علم کہتے ہیں، پیغمبروں والا علم کہتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کے ذریعے نازل فرمایا گیا، اور یہ علم آسمانوں سے نازل کیا گیا۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے ہمارا جسم بنایا تو وہ مٹی سے بنایا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ انسان کا جسم اللہ نے سب سے پہلے بنایا تو مٹی سے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، مٹی سے پتلا تیار کیا گیا اور اس کو شکل شباہت دے دی گئی۔ یہ سب سے پہلا انسان، اللہ نے قرآن میں فرمایا انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلے انسان کو بنانے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا سسٹم جاری کر دیا۔ پہلا انسان مٹی سے بنانے کے بعد اس کے اندر نطفہ تیار کر دیا۔ اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نطفے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی اصل وہ ہے مٹی، لہذا تمام کے تمام انسان مٹی سے بنائے گئے۔ لیکن روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تھا، وہ دنیا کی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے مٹی دنیا سے لی، زمین سے لی، اور انسان کا پتلا بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے کا نمبر آیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم کے پتلے کے اندر میری طرف سے روح داخل کر دوں، روح کو پھونک ڈالو، تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب یہاں پر آیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ دیکھو، مٹی سے انسان کا جسم بنایا گیا، اس کا پتلا تیار کیا گیا، لیکن روح آسمانوں سے اللہ نے داخل فرمائی۔ ان دونوں چیزوں سے مرکب کر کے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب ان کے لیے سسٹم بھی بڑا عجیب اللہ نے بنایا۔ جسم کے لیے جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کا تعلق مٹی سے جوڑ دیا۔ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے اٹھتا ہے۔ پانی اگرچہ اوپر سے آتا ہے لیکن زمین میں جا کے ہم کو ملتا ہے نا، زمین میں چلا جاتا ہے، کہیں تالابوں میں ٹھہر جاتا ہے، کہیں اندر زمین میں گھسنے کے بعد پھر اس کے اندر سے ہم کو نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور آج کل تو بور ویل کا سلسلہ ہے، وہ بھی زمین کے اندر سے پانی کو نکالا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، انسان کے کھانے کا سسٹم زمین سے متعلق کر دیا، پینے کا سسٹم زمین سے متعلق کر دیا، رہائش کہاں انسان کی مٹی کا گھر بنا بنا کے رہتا ہے، دکان کہاں سے بناتا ہے؟ اسی مٹی سے بناتا ہے، اسی مٹی کے اوپر رہتا ہے، یہی رہنا، یہی سہنا، اور مرنے کے بعد بھی اسی مٹی کے اندر دفن ہونا۔ روح تو اوپر چلی جاتی ہے، اوپر سے آئی تھی اوپر چلی گئی، جسم مٹی سے بنایا، اللہ کہتے ہیں مٹی ہی میں اس کو دوبارہ پلٹ کر لوٹا دیا جائے گا۔
मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने कहा हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया था, दोबारा इसी मिट्टी में हम तुमको लौटा देंगे। चुनांचे इंसान को उसी में दफन कर दिया जाता है। तो अल्लाह ने इंसान का जिस्म मिट्टी से बनाया, मिट्टी से उसकी रिहाइश का पूरा सिस्टम बना दिया। बेहतर से बेहतर जो चीजें आप खाते पीते मिट्टी से बनाई जाती है, जितने फल मिट्टी से पैदा होते हैं, तमाम के तमाम दाने और अनाज और गल्ला मिट्टी से पैदा होता है। ये सारे का सारा जो कुछ सिस्टम है आपको मिट्टी से मुताल्लिक नजर आएगा। लेकिन भाइयों, अल्लाह ने रूह ऊपर आसमानों से नाजिल फरमाई थी, आसमानों से अल्लाह ने हमारे अंदर फूंकी। हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मां के रहम के अंदर बच्चा पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, तो 4 महीने गुजरने के बाद ये के बाद दीगरे मराहिल से गुजरकर वो मुकम्मल हो जाता है। वो कैसा मुकम्मल होता है, कुरान में उसका भी जिक्र मौजूद है कि पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। पहले नुत्फा रहता है, फिर अलका बनता है, फिर मुज़ग़ा बनता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर हड्डियां डाली जाती है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर का चमड़ा, उसके ऊपर गोश्त दाखिल किया जाता है। इस तरीके पर एक पूरा सिस्टमेटिक ये चलता रहता है अंदर। जब ये 4 महीने मुकम्मल हो जाते, अल्लाह अपने फरिश्ते को भेजते कि जाओ 4 बातें इसके लिए कर दो, इसके अंदर रूह फूंको। 4 महीने के बाद रूह फूंकी जाती है। अब वो ऊपर से फरिश्ता लेकर आता है रूह। जिस्म तो बन गया मिट्टी से यहां मां के पेट के अंदर, लेकिन रूह दाखिल करने के लिए अल्लाह आसमानों से फरिश्ते को भेजते हैं। वो फरिश्ता आकर उसके अंदर रूह डालता है, और रूह डालने के साथ उसके हक में चंद बातें लिख दी जाती हैं। इसका रिस्क कितना, इसकी उम्र कितनी, ये कैसा होगा, बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा, जन्नती होगा, दोज़खी होगा, ये सब कुछ उसके अंदर लिख दिया जाता है। रूह आसमान जाएगी। अब मैं जो नुक्ता समझाना चाहता हूं वो ये है, जिस्म का पूरा निजाम मिट्टी से, इसलिए उसका इल्म भी अल्लाह ने दुनिया में रख दिया कि भाई गौर करो, साइंसदान गौर करेंगे, मुख्तलिफ उलूम व फनून वाले गौर करेंगे, डॉक्टर्स गौर करेंगे, मुख्तलिफ और माहिरीन गौर करेंगे, और नई नई चीजें बनाते रहेंगे। बिल्डिंग नई बनेगी, अंदाज नए नए आ जाएंगे, कपड़ों का सिस्टम बदलता रहेगा, मकानात का सिस्टम बदलता रहेगा, और मुख्तलिफ चीजें तरक्की दर तरक्की होती चली जाएंगी, और ये दुनिया के लोग ये इल्म को लेकर चलाते रहेंगे। लेकिन भाइयों, हमारे अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी थी और उसको आसमानों से नाजिल फरमाया था। इसलिए रूह को जो ग़िज़ा की जरूरत है, रूह को जो संवारने की जरूरत है, और इसके लिए जो भी साजो सामान है, उसके लिए अल्लाह ने एक और इल्म रखा है। उस इल्म को हम दीनी इल्म कहते हैं, पैगंबरों वाला इल्म कहते हैं, इल्म रब्बानी कहते हैं। ये इल्म भी अल्लाह ने आसमानों से नाजिल किया है, दुनिया वालों के हवाले नहीं कर दिया। ये इल्म अल्लाह ने आसमानों से नाजिल किया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी बताया मैंने, अल्लाह के नबी पर फरिश्ता नाजिल हुआ और उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये इल्म नाजिल हो रहा है, ये वही नाजिल हो रही है दुनिया को चेंज करने के लिए, दुनिया के दिमागों को चेंज करने के लिए, दुनिया के अंदर के हालात को चेंज करने के लिए, रूहों को तब्दील करने के लिए, रूह को बनाने के लिए, रूहों को संवारने के लिए, रूहों की ग़िज़ा पहुंचाने के लिए, रूहों को दवा देने के लिए एक निजाम आसमानों से नाजिल किया जा रहा है। और सबसे पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो मालूम हुआ दुनिया का इल्म तो हमारे जिस्म के लिए, लेकिन हमारी रूह के लिए जो इल्म है वो अल्लाह ने आसमानों से नाजिल किया, और वो नाजिल किया पैगंबरों पर, और आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये इल्म मुक़द्दस तरीन इल्म। दुनियावी इल्म हासिल करें कोई मुज़ायक़ा नहीं,
جب دنیا میں رہنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دوا بھی ہے، دارو بھی ہے، کپڑا بھی ہے، لتا بھی ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، اس لیے اس علم کو پڑھا جائے اور اس کے اندر بھی ترقی کی جائے، منع کچھ نہیں ہے، لیکن بھائیوں ہماری روح کی طرف بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے ہماری روح کے لیے کیا علم نازل کیا؟ وہ علم ہے دین علم، اس کو کہتے ہیں قرآنی علم، اس کو کہتے ہیں حدیثی علم، اس کو کہتے ہیں پیغمبروں والے علم، اس کو کہتے ہیں اللہ والے علم، جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، اور وہ آج ہمارے پاس دو شکلوں کے اندر موجود ہے، ایک قرآن کی شکل میں اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں۔ لہذا کوئی بھی مسلمان قرآن و حدیث کے علم کے بغیر اپنی زندگی مکمل نہیں کر سکتا، جیسے کہ ایک آدمی کھانے کے بغیر، پینے کے بغیر اپنی زندگی پوری نہیں کر سکتا، اسی طریقے پر ایک آدمی اپنی روحانی زندگی پوری کرنا چاہتا ہو اور بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہو تو قرآن و حدیث کے علم کے بغیر چارے کار نہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم دین حاصل کرے۔ چنانچہ میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر، ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں علم دین کی بہت کمی ہے، دنیاوی علم کی بھی کمی ہے، دینی علم کی بھی کمی ہے، دونوں علوم میں مسلمان پیچھے رہ گئے۔ لیکن پھر ان دونوں میں ہم موازنہ اگر کرتے ہیں تو دینی علم کے اندر اور زیادہ پیچھے، دنیاوی علم کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے، کالجوں میں پڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں بھی اگرچہ مسلمان دیگر قوموں کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے، ہمارا کوئی خاص اس کے اندر تناسب نہیں ہے، اس کے اندر بھی مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے۔ میں نے شروع میں اشارہ دیا تھا، اللہ نے کہا اقرا، پڑھو، یہ نہیں فرمایا کیا پڑھو، جو بھی ضرورت کا سامان ہو، جو بھی ضرورت کا علم ہو، جو بھی تم کو نفع پہنچانے والا ہو، اللہ کہنا چاہتے ہیں سب پڑھو، سارے علوم پڑھ سکتے ہو، منع تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، اللہ کے نام سے پڑھنا، بتوں کے نام سے نہیں، شیطانوں کے نام سے نہیں، اور دنیا کے نام سے نہیں، اللہ نے علم دیا، اللہ کے نام سے پڑھو، سائنس کا علم اللہ نے دیا، اللہ کا نام لے کر پڑھو، دنیا کے تمام علوم اللہ نے دیے، اللہ کا نام لے کر پڑھو، اللہ کو بھول کر پڑھو گے وہ علم تم کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ جب علم پڑھ پڑھ کر ایک آدمی اللہ سے باغی ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، سائنس پڑھ لیا، میں تو کہتا ہوں سائنس پڑھنے والا کبھی بے ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب وہ زمین کو پڑھے گا، آسمان کو پڑھے گا، چاند و سورج کو پڑھے گا، اس کے اندر کی چیزوں کو پڑھے گا، اس کے اندر کے اسرار و رموز کو پڑھے گا، اس کے اندر کے حقائق و معارف کو پڑھے گا، تو کون ایسا ہوگا جو صحیح معنی میں پڑھنے کے بعد ان چیزوں کے بنانے والے کو نہ مانے؟ چاند کو پڑھ کر چاند کے بنانے والے کو نہ ماننا، آسمان کو پڑھ کر آسمان کے بنانے والے کو نہ ماننا، زمین کو پڑھ کر، زمین کے خزانوں کو پڑھ کر، زمین کے اندر کے حقائق کو پڑھ کر زمین کے بنانے والے خالق و مالک کو نہ ماننا، یہ انتہائی بوداپن، انتہائی بے دانشی کی بات ہے۔ بھائیوں، جو صحیح معنی میں ان کو پڑھے گا وہ اللہ کو ضرور مانے گا، لیکن اس وقت مانے گا جب وہ اللہ کو سامنے رکھ کر پڑھے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن آج ساری دنیا پڑھ رہی ہے اللہ کو بھول کر، اللہ سے بغاوت پر آ کر، اللہ سے سرکشی کرتے ہوئے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر دنیاوی علم پڑھنے والے اللہ سے بغاوت اور سرکشی پر تل جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک علم تو یہ، لیکن جب مسلمانوں کا تناسب دینی اور دنیاوی علم کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا تناسب دینی علم میں اور زیادہ گھٹ جاتا ہے، دنیاوی علم کے اعتبار سے مسلمان اور زیادہ پیچھے۔ اس لیے بھائیوں، علم دین حاصل کرنا اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے، بغیر علم دین
کوئی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں رہ سکتا. اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اس مضمون کو انشاءاللہ بقیہ اگلے ہفتے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو علم دین کا فائدہ کیا ہے، علم دین کی اہمیت کیا ہے، علم دین کی ضرورت کیا ہے، اور علم دین حاصل کرنے سے ہمیں کیا کیا دنیاوی و دینی منافع اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو اگلے ہفتے کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا